بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص صورتیں ہماری چل رہی ہیں جس میں سورۃ الرحمن آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سورۃ الیاسین اور ساتھ سورہ ملک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج سورۃ الرحمن پڑھیں گے۔ سورۃ الرحمن مدنی سورت ہے، اس کی 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں نازل ہوا، تو اس سورت کا مکی ہونا ایک راجح ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ مکہ یا مدینہ میں نازل ہوا ہو، بہرحال زیادہ تر قرآن میں یہ مدنی ہی لکھی گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، کتنا خوبصورت نام ہے اللہ کا۔ الرحمن یعنی نہایت ہی مہربان اللہ، جو ہر چیز پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسا رحمان جس کو رحم کی ضرورت نہ بھی ہو نا، اس پر بھی رحم کرنے والا اللہ۔ علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی۔ علمہ وہی تعلیم ہے نا، القرآن قرآن کی، تو وہ رب جس نے تعلیم دی قرآن کی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خلق الانسان، خلق تخلیق کرنا، پیدا کرنا بہت آسان۔ الانسان انسان کو، اسی نے پیدا کیا ہے انسان کو، تو کیا مطلب کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، علمہ پھر وہی ہے علم سے، تعلیم سے، سکھانا۔ علمہ البیان، سکھایا اس نے بولنا، کیا مطلب اس نے انسان کو بولنا بھی سکھا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر چاند، بحسبان حساب کے ساتھ۔ ذہن میں رکھیے گا کتنا آسان ہے، یعنی سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں۔ ہم سورۃ یاسین میں پڑھا نا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو بھی منزل اللہ تعالیٰ نے عطا کی دی اور سورج بھی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، تو سارے کے سارے سیارے ستارے اللہ کے حکم سے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ذکر ہے کہ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، یعنی ایک ہی مدار میں تیر رہے ہیں۔ والنجم، واو کا مطلب اور نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ النجم الثاقب سورۃ الطارق میں ہم نے پڑھا نا۔ والشجر، اور درخت، شجر درخت کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوا ہے کہ شجر سایہ دار میسر ہے، شاعر اور ادیب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں، کیا مطلب یعنی ستارے، درخت اور بیل بوٹے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، یسجدان، دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے اسی کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، جیسے اللہ ان کو حکم دیتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ والسماء، اور آسمان، رفعها، اور اس نے بلند کیا، اردو میں استعمال ہوا ہے رفعت، بلندی کو کہتے ہیں، اونچائی کو۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب تک دنیا رہے گی لوگ درود پاک پڑھتے رہیں گے، رسول اللہ کا نام جب بھی آئے گا تو رسول اللہ کے چاہنے والے اس کے اوپر اپنی جان دینے کو بھی قربان ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے آپ کو محبت نہیں ہے، یا صرف رسول اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت نہیں ہے آپ کو، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ذہن میں بعض اوقات یہ گمان ہوتے ہیں کہ ہمیں بس قرآن مل گیا ہے لہٰذا ہم قرآن ہی سے سب کچھ لیں گے، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ قرآن سے متعارف کس نے کروایا آپ کو، قرآن آپ کے پاس آیا کیسے، کون لے کر آیا، تو درمیان میں آپ کیوں مائنس کر رہے ہیں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے آپ تک قرآن پہنچایا۔ تو خیر بار دوسری طرف نکل جائے گی۔ والسماء، اور آسمان، رفعها اس نے بلند کیا، ووضع، اور اس نے رکھ دیا، المیزان میزان، ووضع المیزان، اور آسمان کو بلند کیا، وہی رفعت بلندی سے ہے۔ ووضع المیزان، اور اس نے رکھ دیا اس کو، میزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو، اور اس نے اس کو قائم کر دیا اپنے حکم کے مطابق ایک لیول پر، ایک ترازو پر، یعنی زمین آسمان سب کچھ ایک ہی اپنے میزان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اوپر نیچے نہیں ہوتے، ایک ہی رو میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلند کر دیا آسمان کو، وضع رکھ دینا، ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ اس چیز کو اس کی وضع قطع پہ ہونا چاہیے، یعنی جس مقام پہ ہے اسی پہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے مقام پر ٹھہرا دیا جو ان کے لیے سوٹیبل تھا۔ اللہ کے نہ
تطغوا تم زیادتی کرو فی المیزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہ کرو زیادتی ترازو میں، یعنی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ سورۃ مطففین میں ہم پڑھیں گے اس تفسیر کے لیکچرز میں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو، عقیم قائم ہم کہتے ہیں نماز قائم کرو، قیام اردو میں استعمال ہوا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور قائم کرو الوزن، وزن کو، بالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو، ولا، اور نہ، تخسروا، خسارے سے ہے نا کمی کرنا، خسارہ پا گیا یعنی کمی ہو گئی اس کو، تو ولا تخسروا، اور نہ کمی کرو، المیزان، تول میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے ترازو ہیں اس کو اچھی طرح قائم کرو، انصاف کے ساتھ ناپ تول کیا کرو، اور کمی نہ کیا کرو ترازو میں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کسی کو چیز کام یا تھوڑی نہ دیا کرو، اگر اس کی زیادی بنتی ہے تو زیادی دو، تھوڑی بنتی ہے پھر بھی تھوڑی سی زیادی دے دو، تاکہ قیامت کے دن آپ پکڑے ہوئے کسی کے حق میں نہ ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا نا، ناپ تول میں کمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو برباد کر دیا۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا نا کہ یہ قوم تم کیا کر رہے ہو، یہ ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو آگے سے شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم کہنے لگی ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب علیہ السلام آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کیا آپ کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور گناہ ملتا ہے، تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اگر ہم کسی کو کوئی چیز پیسے زیادہ لیں اور چیز کم دیں اس کو تو فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ با برکتی ہو رہی ہے؟ تو وہ ایسی ہر دھرم قوم تھی کہ وہ ٹوٹلی جو ہے ظاہر پر کام کر رہی تھی، محبت اور ایک روحانی قوتیں تھیں وہ ساری کی ساری مٹ چکی تھی ان کے اندر، کیونکہ جو بھی جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہیں، اس لیے وہ ظاہری باتوں پر تھے کہ یہ تو ظاہراً تو فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہم اگر کسی کو ناپ تول میں کمی کر کے چیز کم دیں گے، پیسے زیادہ لیں گے تو فائدہ ہے، لیکن ہلاکت اس میں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہلاک کیا۔ آج ہم بحیثیت مسلمان آپ خود اندازہ لگائیں، چھوٹی سی ٹھیلے والے سے لے کر بڑے سے بڑے تاجر تک، بزنس سے لے کر چھوٹی سی جاب والے تک، جس شعبے میں جائیں، جس انڈسٹری میں جائیں، ہر جگہ آپ کو چونا لگایا جا رہا ہے، ہر جگہ دھوکہ دہی چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیں تو کاروبار نہیں چلتا، پھر ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں، جو کمایا ہوتا ہے وہ اچانک جھٹ سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا اگر مل رہا ہے اس پہ شکر کریں، اور انصاف، قسط یعنی انصاف کے ساتھ ناپ تول کریں، ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ یہ ٹیچر حضرات کے لیے بھی ہے، اور باقی تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی کام میں ہیں، یہ آیت ان پہ بھی فٹ آتی ہے کہ وہ بھی ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اب ان سے کیا ہے ناپ تول ان کی کہ ٹائم اگر ان کو 30 منٹ کا ہے تو وہ 30 منٹ دیں، اگر ایک پیریڈ کلاس کا 40 منٹ کا ہے تو وہ 40 سے 38 یا 39 یا 35 منٹس نہ کریں۔ جو انہوں نے پہلے ٹائم بچا لیا وہ ان کے لیے اب کیا ہے، خسارے والا ٹائم ہے، اب وہ ان کے لیے جو ہے نا اس کی جو ان کی پیمنٹ ہوگی، اس کی جو وہ ان کی قیمت ہوگی وہ حرام ہوگی۔ جو ٹائم آپ نے بیچا ہوا ہے اس ٹائم کو پورا ادا کریں، تاکہ آپ کی رزق اور روزی حلال ہو اور اس میں کسی قسم کی گندگی نہ آئے۔ والارض، اور زمین، وضعها، اس نے رکھ دیا، للانام، مخلوقات کے لیے۔ والارض، ارض زمین کو کہتے ہیں نا، وضعها، اس نے رکھ دیا اسے، وضع وہی ہے نا، للانام، مخلوقات کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے مخلوقات کے لیے، ساری کی ساری مخلوقات رہ رہی ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں، اور باقی بھی جتنی سمندری مخلوق ہے اور جنگلی مخلوق ہے، آسمانی مخلوق، پرندے جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ان کے لیے تاکہ ساری کی ساری مخلوق اس پر رہ سکے۔ یہ اس میں فاکہۃ، پھل ہیں، والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، اور خوشوں والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں میوہ جات ہیں، کھجوریں ہیں، اور ایسی کھجوریں جو خلاف والے ہیں، یعنی کھجور کا درخت ہوتا ہے نا، تو دیکھیں کہ جب وہ شباب پہ ہوتا ہے، جب کھجور کا سیزن آ جاتا ہے نا تو اس کے خوشے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لٹک رہے ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں جو زمین ہم نے بچھا دی ہے، اور درخت ہیں، اور ایسے خوبصورت درخت ہیں جو خوشوں والے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، والحب، اور غلے ہیں، ذو العصف، بھس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ یعنی حب غلے کو کہتے ہیں نا، حب اناج کو کہتے ہیں غلے کو، ذو العصف، بھس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اس زمین میں غلے بھی ہیں، پھول بھی ہیں۔ گندم کے اگر چکی میں پیسیں یا گندم کی جب آپ
چھان بین کریں تو اس سے کچھ بھس بھی نکلتا ہے جو گائے بھینس کے کام آتا ہے، اور باقی چیزیں ان سے بنتی ہیں۔ والریحان، پھر خوشبودار پھول بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس دنیا کو، اس تمام مخلوقات کے لیے ہم نے ان چیزوں سے مسخر کر دیا ہے، جن میں انگور بھی ہیں، اناج بھی ہیں، انار بھی ہیں، بیلیں بھی ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اس میں کھا پی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب مین بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو انسان جس بات کا شکار ہے وہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی، اے جن اور انسان، اب دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اے جن و انس، فَبِأَيِّ آلَاء، تو کون سی آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ تثنیہ میں آ رہا ہے، دونوں کو مخاطب ہے، جن اور انسان اس کے مخاطب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی سے میں نے اے جن و انس کا میننگ لیا ہے۔ اگر آپ کہنا کہ جن و انس تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ جن و انس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دی، زمین کو بچھا دیا، اس کے باوجود تم ناشکری کرتے اور اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ خلق الانسان، خلق تخلیق کیا، پیدا کیا، الانسان انسان کو، من صلصال، بننے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح کی۔ جس طرح کوئی گھڑا یا مٹکا آپ لینا تو اس کو جب آپ بجاتے ہیں نا تو اس میں سے آواز آتی ہے نا، تو ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جو کھنکھناتی مٹی تھی، ٹھیکری کی طرح مٹی تھی اور بجنے والی مٹی تھی۔ ہم نے تمہیں ایسی مٹی سے پیدا کیا جو کھنکھناتی مٹی ہے۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا، وہی تخلیق کے، الجان جن کو یا جنوں کو، من مارج، شعلے کے، شعلے سے، من نار، آگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو شعلے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان، اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی زیادہ نعمت اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور تمہیں خود ہی ایک ایگزسٹنس میں لے کے آیا، تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ تم اس کا حق رکھتے تھے کیا؟ لیکن اللہ نے تمہیں وجود دیا تو تم شکر ادا کرو اللہ کا، لیکن تم ہو کہ نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے وہ المشرقین، دو مشرقوں کا، و رب المغربین، دونوں مغربوں کا۔ اب مشرق اور مغرب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نا، غروب ہو رہا ہوتا ہے اور مشرق سے نکل رہا ہوتا ہے، تو گویا مشرق کا ایک حصہ اور مغرب کا حصہ، ان دونوں حصوں سے ہی دنیا کا اختتام، ابتدا یا دنیا کا انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ رب المشرقین، یعنی مشرق کا رب بھی اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ ہے۔